السلام علیکم دوستو، میں ہوں سالک مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو پاکستان ویڈیوز۔ آج ہے 2 اگست 2025۔ بات کریں گے کچھ ایسے پروجیکٹس اور ایسے منصوبوں کے بارے میں جن کے لیے عام طور پر لوگوں کو شاید اتنی معلومات نہیں ہوتی، اور جو پرسیپشن ہے یا جو عام تاثر ہے وہ حقیقت سے برعکس ہوتا ہے۔ میں آپ کو اپنی مثال دوں گا اور اپنے واقعات اور مشاہدات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو میں نے سندھ میں دیکھے ہیں۔ آج ہم سندھ کے اوپر بات کریں گے۔ میں نے کراچی سے لے کے ویسے تو اسلام آباد تک، کشمیر تک ڈرائیونگ کی ہے، اور میں نے مختلف سڑکوں، شہروں سے گزر کر وہاں کی ترقی اور وہاں کی جو شاہراہوں کی ترقی ہے وہ بھی دیکھی ہے۔ لیکن میں نے سندھ میں بھی بہت ڈرائیونگ کی ہے، اور میں نے کراچی سے اسلام کوٹ تک، اور اس کے علاوہ عمر کوٹ تک، اور لاڑکانہ تک، منجو دڑو تک ڈرائیونگ کی ہے۔ بہت سے راستوں سے گزرا ہوں، نواب شاہ میں اور ریگستان میں، سندھ کے تھر تک کے علاقوں میں، اور سندھ کی جو خوبصورتی ہے وہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ ڈرائیونگ کے دوران میں نے سڑکیں بھی دیکھی ہیں۔ سندھ کی شاہراہیں بہت اچھی، زبردست ہو چکی ہیں۔ میں آپ کو بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ کراچی سے اگر ٹھٹھا بدین کے راستے آپ مٹھی تک جاتے ہیں، تھر کا سفر کرتے ہیں، تو بہت اچھی شاہراہ، بہت اچھا روڈ آپ کو ملتا ہے، زبردست نیٹ ورک ہے۔ اسی طرح آپ اگر کراچی سے حیدرآباد جاتے ہیں، وہاں سے آپ میر پور خاص جاتے ہیں، تو بہترین سڑک ہے حیدرآباد میر پور خاص روڈ جو بنائی گئی ہے، وہ PPP یعنی کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ایک بہترین شاہکار ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اور یہ سب سے پہلا کامیاب منصوبہ تھا جو PPP موڈ کے تحت سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے بنایا تھا، کہ اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے اس کے تحت منصوبے کو تکمیل تک پہنچایا گیا۔ اس کے بعد بہت سے منصوبے بنے ہیں، اور بہت کامیابی کے ساتھ PPP موڈ کراچی میں، سندھ میں چل رہا ہے۔ اور اس کا بنیادی کانسیپٹ ہی یہ ہے کہ صرف گورنمنٹ جو ہے وہ ذمہ دار نہ ہو کسی منصوبے کی، بلکہ پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں شامل کیا جائے۔ تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جب منصوبے آگے بڑھتے ہیں تو ان میں ایک اونرشپ زیادہ ہوتی ہے، اور بہتر احساس کے ساتھ، بہتر ذمہ داری کے ساتھ کام کیا جاتا ہے، اور یہ سندھ میں ہو چکا ہے۔ سندھ میں آپ شاہراہوں کی بات کر لیں تو پھر آپ اگر حیدرآباد جا رہے ہیں اور وہاں سے نواب شاہ کا راستہ لیتے ہیں، تو نواب شاہ کی سڑکیں بہترین ہیں۔ میں نے سفر کیا ہے نواب شاہ کی سڑکوں پہ، اور وہاں سے جو ہے وہ ریگستان کی طرف بھی گیا ہوں۔ وہ وائٹ ڈیزرٹ ہے سندھ کا، وہ بہت خوبصورت ہے، دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ریگستان کے قرب و جوار کی جو سڑکیں ہیں وہ بھی اچھی ہیں، ان کو مزید چوڑا کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ راستے ہی اس طرح کے ہیں، وہاں کی آبادیاں ایسی ہیں، لیکن وہاں پر کافی بہتری ہے۔ اور اس میں ان علاقوں سے جب آپ گزرتے ہیں نواب شاہ کے آس پاس کے تمام تعلقوں سے، تو آپ کو بہت زبردست ہریالی اور کاشتکاری اور فصلیں اور باغ نظر آتے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ کا ایک پائی فارسٹ بھی ہے، جو سندھ کا سب سے بڑا جنگل بھی ہے، اور وہ 1960 سے ہے، وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح سندھ کی جو جھیلیں ہیں، آپ کینجر ہو یا منچر ہو، یا جو ریگستان کے اندر جو جھیلیں ہیں وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ پھر ہم اگر چلے جائیں خیرپور کی طرف، یا ہم چلے جائیں کراچی سے جام شورو سے پھر سیون سے دادو سے لاڑکانہ چلے جائیں، یا سکھر چلے جائیں، تو یا وہاں سے دوبارہ دادو سے ہم جو ہے وہ لاڑکانہ جائیں اور منجو دڑا کا سفر کریں، اور منجو دڑو سے ہم پھر نکلیں اور دریا پار کر کے ہم خیرپور کی طرف، گمبڑ کی طرف سے ہوتے ہوئے سکھر کی طرف جائیں، تو وہ بھی زبردست علاقہ ہے۔ یہ تمام علاقے بہت اچھی شاہراہیں ہیں۔ اس پہ کچھ پروونشل راستے ہیں جہاں پہ صوبائی حکومت نے جو سڑکیں بنانے کی ذمہ داری تھی وہ تو بڑی بحسن طریقے سے انجام دی ہے، اور بہت اچھی سڑکیں بنائی ہیں۔ جہاں جہاں NHA آتی ہے، نیشنل ہائی وے اتھارٹی آتی ہے، یعنی کہ جو حیدرآباد سے سکھر کا جو پرانا روڈ ہے وہ NHA کا ہے، اس کی حالت ہمیشہ ہی خراب رہی ہے، اور وہ آج بھی ویسی کی ویسی ہے۔ وہ ہمیشہ سارا سال ہی وہاں سڑکیں ٹوٹتی اور بنتی رہتی ہیں، اور جو 2022 کا سیلاب آیا تھا اس کے بعد وہ سڑک کافی متاثر ہوئی تھی، اور اس کے بعد اس کو دوبارہ جو ہے وہ اس بڑے طریقے سے اس پہ کام نہیں کیا گیا، اس کو بحالی کا، اور وہ سڑک جو ہے وہ مسائل کا شکار رہتی ہے، اور اس سڑک پر ہی سب سے زیادہ حادثات ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو انڈس ہائی وے ہے، ہماری یہ جو شاہراہ ہے، انڈس ہائی وے تو خیر آگے چلی جاتی ہے، لیکن یہ جو جام شورو سے دادو والی شاہراہ ہے، لاڑکانہ تک جاتی ہے، یہ بھی 7 سے پہلے کافی جو ہے وہ اس کے مسائل ہیں، اور سن سے لے کر آگے اس میں کئی
جگہوں پہ ابھی تک جو ہے وہ سڑک مکمل نہیں ہو سکی. اس پہ ایم کئی دفعہ کہہ بھی چکے ہیں کہ ہم سندھ کو اپنے حصے کا پیسہ جو ہے وہ دے چکا ہے، لیکن وفاق نے پیسے نہیں دیے، اور NHA اس منصوبے پر ہمیشہ ہی سست روی کا شکار رہی ہے، نہ جانے کیوں. اور یہاں پہ سب سے زیادہ حادثات ہوتے ہیں، اور اس کو خونی سڑک بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس پر بہت سی اموات ہو چکی ہیں. تو یہ کچھ علاقے ایسے ہیں جن پر ابھی NHA کو یا فیڈرل گورنمنٹ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. جبکہ سندھ کا جو موٹر وے ہے جو حیدرآباد سے بننا ہے سکھر تک، وہ کئی دفعہ فراڈ کا شکار ہو چکا ہے، اور اس پہ پیسے بھی نہیں رکھے گئے ہیں. اس دفعہ بھی بجٹ میں بہت کم پیسے رکھے گئے ہیں. اس پر سندھ کا اپنا احتجاج بھی ہے. اس کے علاوہ سندھ یہ بھی احتجاج کر چکا ہے، اور یہ بات بنتی بھی ہے کہ بھئی کراچی سے حیدرآباد تک آپ نے سپر ہائی وے کو کیوں موٹر وے قرار دے دیا. اسی کو آپ بہتر کرتے اور موٹر وے کے لیے آپ الگ روٹ لیتے تو اس پہ بات ہو چکی ہوئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اس پہ رضامندی کا اظہار کیا ہوا ہے. تو اب ایک موٹر وے کا نیا روٹ بھی آئے گا جو جام شوروں کے پیچھے سے کراچی کی طرف آئے گا، تو وہ ایک نیا موٹر وے بننا ہے. تو یہ تو ہو گئی شاہراہوں کی بات کہ اس میں بہت سارے کام ہو رہے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ سندھ میں جو ترقی ہو رہی ہے، تو جو تھر کا علاقہ ہے جہاں سے کوئلہ نکلا ہے، اور وہ کوئلہ جو ہے وہ پاکستان کی بجلی کی اور توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آئندہ 50 برس تک پتہ نہیں کتنا کوئلہ دے سکتا ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہیں 100 برس بھی اس پہ ہم کوئلہ نکالتے رہیں تو وہ نکلتا رہے گا. تو اس کے لیے اب ریلوے لائن بچھائی جا رہی ہے جو میرپور خاص سے آگے جو ہے وہ جائے گی، اور وہ کافی حد تک اس پہ کام جو ہے تیزی سے جاری ہے. ریلوے ٹریک پاکستان میں پہلی دفعہ ریگستان میں بچھایا جا رہا ہے اس طرف، اور وہ کوئلہ لینے کے لیے ٹرین وہاں تک جائے گی. تو وہ صرف کوئلہ لینے کے لیے نہیں جایا کرے گی، جب ٹریک بچ جائے گا تو یقینی طور پر وہ ٹرین آئندہ جا کے مسافر ٹرین بھی بن سکے گی، اور وہاں سے مسافر ٹرینیں بھی گزرا کریں گی، جس سے اس پورے علاقے میں ترقی اور خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا. ویسے تو وہاں کوئلہ جب سے نکلا ہے وہاں پہ ترقی اور خوشحالی کے دور کا آغاز ہو چکا ہے، کیونکہ نعرہ ہی یہ ہے سندھ کا کہ سندھ کرے گا پاکستان کو روشن. اب سندھ روشن کرے گا پورے پاکستان کو، کیونکہ یہاں کا کوئلہ جائے گا اور بجلی گھروں میں، اور وہاں سے جو بجلی پیدا ہوگی وہ پورے پاکستان کو روشنی دے گی، توانائی دے گی، اور وہ دے رہی ہے. اور یہ کوئلہ جو ہے یہاں سے ساہیوال کے بجلی گھروں میں بھی جا رہا ہے، اور فیصل آباد میں بھی، اور دیگر ملک کے حصوں میں بھی یہ کوئلہ پہنچ رہا ہے. اور اب اس کوئلے سے جو ہے وہ بجلی جو ہے وہ حیدرآباد میں بھی، نوری آباد میں بھی بنے گی، اور وہ ساری بن رہی ہے. اس وقت بھی نوری آباد ٹرانسمیشن لائن پہ کام ہوا، اور وہ STDC نے بنایا، سندھ ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی جو ہے وہ سندھ کی، اس نے بنایا، اور سندھ انرجی ڈپارٹمنٹ کے تحت وہ کام ہو رہا ہے. اس پہ CM کو ایک کیس کا سامنا بھی کرنا پڑا نیب کے حوالے سے، لیکن یہ ہے کہ وہ پروجیکٹ کامیابی سے ہمکنار ہوا، اور اب STDC مختلف منصوبوں پر کام کر رہی ہے. سندھ کے جو دیگر اہم منصوبے ہیں میں خاص طور پہ ان کا ذکر کرنا چاہوں گا اپنے دوستوں کے ساتھ جو شاید جانتے نہیں ہیں سندھ کے معاملات کو. سمجھتے ہیں کہ سندھ میں صرف کرپشن ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہے. سندھ میں جو پاپولیشن اور ڈپارٹمنٹ ہے وہ بہترین کام کر رہا ہے، اور اس کی پروکیورمنٹ بالکل ٹرانسپیرنٹ رہی ہے. اس پر کوئی آدمی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے پاپولیشن منسٹر میڈم ڈاکٹر عذرا فضل پیچو صاحبہ کو، کہ انہوں نے اپنے محکمے کی پروکیورمنٹ کو بہت ٹرانسپیرنٹ بنایا، اور انٹرنیشنل پروکیورمنٹ کی گئی ہے، ڈالرز میں کی گئی ہے، اور بہت بڑی پروکیورمنٹ ہوئی ہے. اور اس میں سندھ کو جو ہے وہ سب نے پرائورٹی دی ہے، اور سندھ نے جو انیشیٹوز لیے ہیں پاپولیشن کے حوالے سے اس کو اب باقی صوبے بھی کاپی کر رہے ہیں یا فالو کر رہے ہیں. تو یہ ایک اچھی بات ہے. اب آ جائیے اب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پہ. تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جتنا سندھ نے کام کیا ہے، یقینی طور پر سندھ میں ابھی بہت کام ہونے کی ضرورت ہے. لیکن جب صوبائی معاملات آگے بڑھے اور 18ویں ترمیم کے بعد جو ہاسپٹل سے یا ہیلتھ کے معاملات تھے وہ سندھ کے حوالے کیے گئے، صوبوں کے حوالے کیے گئے، تو جناح اسپتال اور اس طرح کے جو بڑے اسپتال تھے، نیشنل کارڈیو اسپتال، تو یہ جب سندھ کو ملے تو اس پر بہت زیادہ فنڈز بڑھائے گئے. سندھ نے بہترین ایکوپمنٹ جو ہے وہ اسپتالوں میں خرید کر لگایا ہے، اور پورے سندھ کے جو بڑے سرکاری اسپتال ہیں اس میں علاج جو ہے وہ فری کیا گیا. نہ صرف پاکستان بھر کے مریضوں کے لیے علاج فری کیا گیا، بلکہ کئی ملکوں سے بھی مریض پاکستان میں آ کر یہاں علاج کرا چکے ہیں. خاص طور پر جو دل کے امراض قلب کے جو مریض ہیں ان کے لیے بہت زیادہ فنڈز فراہم کیے گئے ہیں، اور ان کا علاج کیا گیا. بہترین علاج گیا. NICVD جو ہے وہ اس وقت پورے ملک میں اس کی مثال دی جاتی ہے، اور اس نے نہ صرف پاکستان میں اپنا نام پیدا کیا ہے بلکہ پاکستان سے باہر بھی لوگ اس کا نام لیتے ہیں، اور یہ اس کی صلاحیت ہے اور قابلیت ہے. اور انہوں نے جو ہے وہ
چیسٹ پین سینٹرز بنائے، کنٹینرز آپ کو مختلف مقامات پہ نظر آتے ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ اس سلسلے میں فوری طبی امداد، ہنگامی طبی امداد فراہم کرنے کے انتظامات کیے۔ اسی طرح جو گمبٹ میں اسپتال بنایا گیا ہے جمز کے نام سے، وہ گردوں کا اور وہاں پہ جو علاج ہوتا ہے وہ بہترین علاج ہے جگر کا اور گردوں کا۔ اسی طرح گردوں کا علاج تو ظاہر ہے آپ کو ایس آئی یو ٹی میں ہوتا ہے، اور گمبٹ میں جو اسپتال ہے اس کا بھی اپنا ایک نام ہے کہ وہاں پہ جگر کی پیوند کاری ہوتی ہے۔ اور بچوں کا جو NICH ایک اسپتال ہے کراچی میں، یہاں پہ بہترین علاج ہوتا ہے۔ اسی طرح کینسر کا علاج جدید طریقے سے جو سائبر کوئی ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے ہو رہا ہے کراچی میں JPMC میں۔ تو سندھ کے اسپتالوں میں کافی چیزیں بہتر ہوئی ہیں۔ سندھ کا نام جو ہے وہ ہیلتھ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کافی بہتر ہوا ہے۔ ہاں، سندھ میں مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے جو سرکاری اسپتالوں میں آتے ہیں، اور ان کو ادویات نہ ملنے یا علاج نہ ہونے کا ایک مسئلہ درپیش رہتا ہے، کیونکہ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے کراچی اور دیگر شہروں کے بڑے اسپتالوں پہ۔ تو اب چھوٹے شہروں میں جب ہیلتھ کی فیسلٹیز بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہیں تو چیزیں جو ہیں وہ امپرومنٹ کی طرف ہیں۔ اور ہمارے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ اور چیف سیکرٹری سید آصف حیدر شاہ سے بھی جب بات ہوئی، انہوں نے بھی ہمیشہ اسی پہ فوکس کیا ہے کہ ہمیں اب ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ زیادہ توجہ دینی ہے۔ سندھ کے سیکرٹری خزانہ فیاض جتوئی سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ بجٹ کے موقع پر بھی ہم نے ہیلتھ اور ایجوکیشن کو پریورٹی دی ہے، اور جو بجٹ ان اسپتالوں اور علاج پر خرچ ہونے کے جو طریقہ کار ہیں اس کی بہتری اور اس کی شفافیت کے لیے بہت سے اقدامات تجویز کیے گئے ہیں، اور آنے والے دنوں میں آپ کو بہت ساری چیزیں ہیلتھ میں اور ایجوکیشن میں بہتر سے بہتر نظر آئیں گی۔ تو یہ اچھی باتیں ہیں، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لینی چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا سندھ میں یا سندھ بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ سندھ ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ کام میں ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ بہت فوکس کیے ہوئے ہے، اور سندھ میں جو ہے وہ انرجی ڈپارٹمنٹ میں بہت کام ہو رہا ہے، اور سندھ میں جو ہے وہ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے، اور سندھ میں جو ہے وہ روڈ نیٹ ورکس پر بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ تو جو کام اچھے ہو رہے ہیں وہ دیکھنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک پورا شعبہ ہے جو 21 لاکھ مکان سیلاب سے متاثرین کو بنا کر دیے جا رہے ہیں، SPHF، اس کے جو CEO ہیں خالد محمود شیخ صاحب، انہوں نے بڑی محنت سے وہ منصوبہ تیار کر کے بلاول بھٹو جو چیئرمین ہیں پیپلز پارٹی کے، ان کے ویژن کے مطابق لوگوں کے متاثرین کے گھر بنا کر دینے کا جو منصوبہ ہے اس کو بڑی تیزی سے کامیابی سے ہمکنار کیا ہے۔ وہ منصوبہ اس سال دسمبر تک اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا۔ اس منصوبے نے دنیا میں ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں کبھی بھی مکانات تعمیر کر کے نہیں دیے گئے، اور یہ سندھ حکومت نے کیا ہے، اور یہ نہایت ٹرانسپیرنٹ منصوبہ ہے، اور جدید ترین اس میں جو ہے ٹیکنالوجی اور وسائل استعمال کیے گئے ہیں، اور ساری دنیا اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے، اور اب یہ ایک رول ماڈل کے طور پہ پوری دنیا کے سامنے یہ منصوبہ آ گیا ہے، اور اس کا کریڈٹ بھی سندھ کو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے اور منصوبوں پر بات کرتے رہیں گے۔ آپ کی جو رائے ہو کمنٹ باکس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی طرف سے جو ہماری ویڈیوز کو حوصلہ افزائی ہو رہی ہے اس پر ہم آپ کے مشکور ہیں۔ یہ ویڈیو بھی پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اپنے کمنٹس ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔